ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف مشکلات کا شکار. دوسری اننگز میں پاکستان کی چھٹی وکٹ 82 رنز پر گر گئی. سعود شکیل 29, محمد رضوان 10 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. عبداللہ شفیق 0, سائم ایوب 25, شان مسعود 11, بابر اعظم 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. انگلینڈ پاکستان کے خلاف 823 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے والی ٹیم بن گئی. اس سے قبل 1958 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف 790 رنز بنائے تھے. 72 سالہ تاریخ میں پاکستانی بولرز کی بدترین کارکردگی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات. ملک کی مجموعی صورتحال اور درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی. پنجاب ہاؤس اسلام آباد آمد پر نواز شریف نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا. خیبر پختونخوا گرینڈ جرگے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں مذاکراتی جرگہ بنانے کا فیصلہ. جرگے نے فیصلے کا اختیار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دے دیا. اعلامیے کے مطابق مذاکراتی جرگہ مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ فریقین سے بات کرے گا. معاملے کے حل کے لیے مشاورت اور لائحہ عمل جلد مکمل کیا جائے گا. جرگے سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ تصادم یا تشدد نہیں، ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم نے سب کو مذاکرات پر آمادہ کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جرگے میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کی. جرگے میں ایم الولی، پروفیسر ابراہیم، محسن داور، میاں افتخار، محمد علی شاہ، سکندر شیرپاؤ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک. ہپکو، لال پیر، سبا، اٹلس اور روش پاور پلانٹ سے معاہدے ختم. بجلی صارفین پر سالانہ 60 ارب روپے بوجھ کم ہوگا. ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. بجلی کی فی یونٹ نرخ میں بھی کمی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا یہ سوال جائز ہے کہ بعض آئی پی پیز اپنا منافع کما چکی ہیں، عوام کو کیا مل رہا ہے. ماضی میں ایک سنگ دل حکمران آیا جو کہتا تھا کہ مہنگائی سے اس کا کوئی سروکار نہیں، وہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. وقت آ گیا ہے کہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے. بجلی کی قیمت کو عوام کی پہنچ میں لانا ہے. بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. بجلی 10 روپے فی یونٹ سے کم ہوگی تو صنعتیں ترقی کریں گی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس. مختلف اقدامات سے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لائیں گے. ہم نے دیکھا کہ کن پلانٹس کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن کی ضرورت نہیں ہے. پانچ آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہونا خوشائند ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بچ رہی ہے اس سے بجلی بلوں میں کمی کی جائے. اس وقت جو بل عوام جمع کروا رہے ہیں وہ جائز نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس. کہا جمہوری اور آئینی طریقے سے احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. کسی احتجاج میں پاکستان کو برا بھلا کہا جائے تو ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا. سعودی وزیر سرمایہ کاری کی معاشی استحکام میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب میں انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا سعودی عرب معاشی استحکام میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے. پاکستان سعودی عرب کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں. ہم ایک اور متحد ہیں. ہم دوست نہیں، ایک خاندان ہیں. دو طرفہ تعلقات کی طرح ہمارے معاشی تعلقات بھی لامحدود ہیں. طیارے کا دروازہ کھلنے سے پہلے پاکستان کی محبت محسوس کی. ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کو اہم قرار دیتے ہوئے سعودی وزیر نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹیکس چوری روکنا ہوگی. ملک میں سٹیل سمیت مختلف کمپنیز 29 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ کر رہی ہیں. مجموعی طور پر 128 ارب روپے سیلز ٹیکس چوری کی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل بزنس میں 23 ارب روپے سے زائد، سیمنٹ کے لیے کوئلے کے بزنس میں 18 ارب روپے، بیٹریاں بنانے کے کاروبار میں 11 ارب اور بیوریجز کے کاروبار میں 15 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کی چوری ہے. کمپنیز کا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی چارہ نہیں کہ انفورسمنٹ کریں. چیئرمین ایف بی آر نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی ملازم ہو یا ٹیکس دہندہ جو بھی ملوث ہوا کارروائی ہوگی.
ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی 6 وکٹیں 82 رنز پر گر گئیں۔ سعود شکیل 29 رنز بنا کر پیویلین لوٹے ہیں۔ محمد رضوان بھی پیویلین لوٹ گئے ہیں۔ سائم ایوب 25 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں۔ سلمان علی آغا اس وقت 25 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں، جبکہ عامر جمال 14 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 119 رنز بنا لیے ہیں اور پاکستانی ٹیم اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی بھی پاکستان کو 148 رنز کا خسارے کا سامنا ہے۔ یاد رہے پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے تھے، اس کے بعد انگلینڈ نے ریکارڈ 823 رنز کی اننگز کھیلی اور 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم جب آئی اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 6 وکٹوں کے نقصان پر 119 رنز بنا لیے۔ میچ کے حوالے سے آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے زیر صدارت گرینڈ جرگے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے جرگے سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ تفصیل جانتے ہیں، نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ابو بکر بتائیے۔ دیکھیں مبشر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت سی ایم ہاؤس میں آج گرینڈ جرگہ ہوا اور اس جرگے کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جرگے سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگا اور وزیر اعلیٰ نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ جو ہے زمین پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ اب تک جو بھی کارروائی ہوئی ہے تو اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن اگر مزید جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی کارروائی بھی ہوئی تو اس پہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور جس پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے جواب دیا کہ آپ جو ہے میزبانی کر لیں اور مذاکرات پر جو ہے کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ جو کالعدم تنظیم سے مذاکرات ہے تو اس پر کوئی آبجیکشن نہیں آپ کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ میں جرگہ بناؤں گا اور اس جرگے میں دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے نمائندگی دی جائے گی، جبکہ یہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کالعدم تنظیم جو ہے وہ ریاست کے خلاف نہیں جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ ابو بکر صدیق آپ سے اس بارے میں اپڈیٹس لیتے رہیں گے، شکریہ۔ صدر آصف علی زرداری نے عوامی جمہوریہ چین کے سفارتخانے کا دورہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے چینی سفیر جینگ زی ڈونگ سے ملاقات کی ہے۔ صدر نے 7 اکتوبر کو دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت نے چین سے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ صدر مملکت نے کہا چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دونوں ممالک کے دشمن دونوں ریاستوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں پاک چین دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صدر زرداری نے پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا۔